جناب صدر آپ کی اجازت سے محفل کا دوسرا حصہ شروع کرتا ہوں، اور وہ میں کیانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ کوثر صاحب کی نعت سے شروع کیا جائے۔ تشریف لائیے۔ اسی سے حق کا ظہور آپ کے زمانے میں، ہیرا میں اترا جو نور آپ کے زمانے میں، اسی سے حق کا ظہور آپ کے زمانے میں، کبھی ہوا کہ شہ وقت خاک پر سوئے، ہوا ہے یوں بھی حضور آپ کے زمانے میں، مجھے رلاتی ہے کوتاہی نصیب میری، مجھے رلاتی ہے کوتاہی نصیب میری، میں کیوں ہوا نہ حضور آپ کے زمانے میں، مجھے رلاتی ہے کوتاہی نصیب میری، میں کیوں ہوا نہ حضور آپ کے زمانے میں، ذرا خیال کیا اور پہنچ گیا کوثر، ذرا خیال کیا اور پہنچ گیا کوثر، زمانے کر کے عبور آپ کے زمانے میں، اسی سے حق کا ظہور آپ کے زمانے۔ جناب صدر کی اجازت سے شعری حصے کی ابتدا کر رہا ہوں، اور بحیثیت ناظم اپنے اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ کھول ہم پر بھی کچھ اپنا تجربہ اے روشنی، کھول ہم پر بھی کچھ اپنا تجربہ اے روشنی، ظلمتوں کے شہر میں پھر کیا ہوا اے روشنی، کھول ہم پر بھی کچھ اپنا تجربہ اے روشنی، ظلمتوں کے شہر میں پھر کیا ہوا اے روشنی، کون سمجھے گا کہ تاریکی نے جب یلغار کی، کون سمجھے گا کہ تاریکی نے جب یلغار کی، کچھ نہ تھا آنکھوں میں بس تیرے سوا اے روشنی، اور ان اندھیروں کی گھٹن پہلے ہی ہم کو کم نہ تھی، ان اندھیروں کی گھٹن پہلے ہی ہم کو کم نہ تھی، تو نے تو آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے روشنی،
ان اندھیروں کی گھٹن پہلے ہی ہم کو کم نہ تھی، تو نے تو آنکھوں کو خیرہ کر دیا اے روشنی۔ ہم اندھیروں سے تو ڈرتے تھے مگر اب یہ کھلا، تجھ سے بڑھ کر بھی نہیں کوئی بلا اے روشنی۔ ہم اندھیروں سے تو ڈرتے تھے مگر اب یہ کھلا، تجھ سے بڑھ کر بھی نہیں کوئی بلا اے روشنی۔ اور سب کے اپنے درد ہیں اور سب کی اپنی حسرتیں، سب کے اپنے درد ہیں اور سب کی اپنی حسرتیں، اپنے بارے میں بھی تو کچھ تو بتا اے روشنی۔ سب کے اپنے درد ہیں اور سب کی اپنی حسرتیں، اپنے بارے میں بھی تو کچھ تو بتا اے روشنی۔ ظلمتوں کے شہر میں پھر کیا ہوا اے روشنی۔ ایک شعر، ایک غزل کے 4-5 اشعار اور کہ پاس رہ کر بھی کسی کو دیکھتا کوئی نہیں، پاس رہ کر بھی کسی کو دیکھتا کوئی نہیں، دور جیسے دور ہیں گو فاصلہ کوئی نہیں۔ پاس رہ کر بھی کسی کو دیکھتا کوئی نہیں، دور جیسے دور ہیں گو فاصلہ کوئی نہیں۔ اور دیر تک آتی رہی اپنی صدا کی باز گشت، دیر تک آتی رہی اپنی صدا کی باز گشت، میں نے تو سوچا تھا میرا ہم نوا کوئی نہیں۔ دیر تک آتی رہی اپنی صدا کی باز گشت، میں نے تو سوچا تھا میرا ہم نوا کوئی نہیں۔ آج بھی ایک دوسرے کی یاد میں زندہ ہے ہم، آج بھی ایک دوسرے کی یاد میں زندہ ہے ہم تو سمجھے تھے کہ باقی سلسلہ کوئی نہیں، اور اس لیے لڑنا پڑے گا آخری دم تک مجھے، زندگی سے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں۔ اس لیے لڑنا پڑے گا آخری دم تک مجھے، زندگی سے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں۔ اور ابتدا تو ایک ہی نقطے سے ہوتی ہے قمر، فکر کی دنیا میں لیکن انتہا کوئی نہیں۔ ابتدا تو ایک ہی نقطے سے ہوتی ہے قمر، فکر کی دنیا میں لیکن انتہا کوئی نہیں۔ پاس رہ کر بھی کسی کو دیکھتا کوئی نہیں، دور جیسے دور ہیں گو فاصلہ کوئی نہیں۔ اور اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب سلیم طاہر صاحب کو۔ صاحب جمال تو سب سے حسین تر، اے صاحب جمال تو سب سے حسین تر، پہنچا خدا کہ ہے تو ہی سب سے قرین تر۔ تاروں کو بھی چمک ملی تیرے ہی نور سے، روئے منیر سے تو ہے روشن ہوا قمر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ تاکید کی ہے آپ نے بارے درود کے، تاکید کی ہے آپ نے بارے درود کے، پڑھ کر سدا درود رہیں غم سے لا حذر، پڑھ کر سدا درود رہیں غم سے لا حذر۔ تعریف حق کس سے ہو سکا تیری تعریف کا ادا، حق کس سے ہو سکا تیری تعریف کا ادا، ممکن نہیں ہے کام یہ طاہر ہے باخبر۔ مجبور ہو کہ سب کو ہے کہنا یہی پڑا، تو ہی بزرگ بعد خدا کے ہوا مگر، لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ماشاءاللہ بڑے سینئر عہدیدار ہیں یہاں جہلم میں ٹیچر ایسوسیشن کے، جناب احسان شاکر، اور ادارہ ادب افروز کے بھی بڑے متحرک کارکن ہیں۔ ایک نظم ہے وہ عرض کروں گا، اس کا عنوان ایک بات۔ تمہیں ایک بات کہنی تھی مگر ڈرتا بھی ہوں جانا، میں ان پاگل ہواؤں سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری بات کو سن کر یہ اپنے دوش پہ رکھے جہاں بھر سے نہ کہیں آئے۔ تمہیں تو علم ہے جانا جہاں کے لوگ کیسے ہیں، کسی کا یہ کسی کو بھی کبھی ہونے نہیں دیتے، کسی کا یہ کسی کو بھی کبھی ہونے نہیں دیتے۔ وفا کو جرم کہتے ہیں، وفا کرنے نہیں دیتے، کبھی ہنسنے نہیں دیتے۔ چلو ہم یوں کریں جانا، کسی ایسی جگہ بیٹھیں کہ ہمیں فاصلہ نہ ہو،
کہ ہمیں فاصلہ نہ ہو، جہاں پر یہ جہاں والے نہ دیکھیں نہ ہی سن پائیں، تیرے کانوں کے در پہ یہ کھلی پھیلی ہنسی زلفیں ہٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیرے شانوں پہ بکھرا کر، تیرے کانوں کے پاس آ کر میں سرگوشی میں کہہ ڈالوں مجھے تم سے محبت ہے، یہی ایک بات کہنی تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ کچھ دوست ایسے ملتے ہیں جنہیں مل کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہوا کا ایک تازہ جھونکا آیا ہو۔ سو یہ تازہ جھونکا ہمارے علاقے میں دانش علی دانش کی صورت میں آیا ہے۔ میں درخواست گزار ہوں کہ اب تشریف لائیے۔ صاحب صدر کی جات سے ہمیں فلک سے اتارا، زمیں کو سونپ دیا، ہمیں فلک سے اتارا، زمیں کو سونپ دیا، خدا نے سارا خسارہ زمیں کو سونپ دیا۔ ہمیں فلک سے اتارا، زمیں کو سونپ دیا، خدا نے سارا خسارہ زمیں کو سونپ دیا، فلک سے شکوہ کنا دیر تک رہے ہم لوگ، فلک سے شکوہ کنا دیر تک رہے ہم لوگ، پھر اپنی آنکھ کا تارا زمیں کو سونپ دیا۔ فلک سے شکوہ کنا دیر تک رہے ہم لوگ، پھر اپنی آنکھ کا تارا زمیں کو سونپ دیا، میں جس کو کھوجنے پہنچا تھا آسمانوں پہ، میں جس کو کھوجنے پہنچا تھا آسمانوں میں، اسی نے مجھ کو دوبارہ زمیں کو سونپ دیا، اسی نے مجھ کو دوبارہ زمیں کو سونپ دیا، کسی کی فکر فضاؤں میں گھول دی دانش، بچا تھا جسم کا گارا زمیں کو سونپ دیا۔ چند اشعار ہو رہے ہیں کہ سارے تالے کھل گئے، بارہ دری روشن ہوئی، سارے تالے کھل گئے، بارہ دری روشن ہوئی، وصل کا جب وقت آیا ہر گھڑی روشن ہوئی، وصل کا جب وقت آیا ہر گھڑی روشن ہوئی، پہلے ہر ایک شعر کا مفہوم کچھ مبہم سا تھا، پہلے ہر ایک شعر کا مفہوم کچھ مبہم سا تھا، اس نے جب پڑھ کر سنائی شاعری روشن ہوئی، اس نے جب پڑھ کر سنائی شاعری روشن ہوئی، آخر عشق اس نے میری آنکھوں کو ہونٹوں سے چھوا، آخر عشق اس نے میری آنکھوں کو ہونٹوں سے چھوا، اور ان بجھتے دیوں کی روشنی روشن ہوئی، اور ان بجھتے دیوں کی روشنی روشن ہوئی، آخر عشق اس نے میری آنکھوں کو ہونٹوں سے چھوا، اور ان بجھتے دیوں کی روشنی روشن ہوئی، بجھ گئے جب خواہشات دہر کے سارے دیے، بجھ گئے جب خواہشات دہر کے سارے دیے، پھر ہماری ذات میں اس کی کمی روشن ہوئی، بجھ گئے جب خواہشات دہر کے سارے دیے، پھر ہماری ذات میں اس کی کمی روشن ہوئی، عالم تنہائی میں قرآن کو پڑھتے ہوئے، عالم تنہائی میں قرآن کو پڑھتے ہوئے، آنکھ سے آنسو گرے اور آگہی روشن ہوئی۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت اشعار سے آپ نے نوازا، اور اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں ہمارے جہلم ادبی فورم کے جوائنٹ سیکریٹری جناب تنویر طاہر کیانی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہمیں نوازیں۔ دو تین شعر پنجابی کے جی ترنم سے اجازت چاہوں گا۔ دل دل دلے ایویں ہی گلے جندڑی ملے ایویں ہی گلے ایویں ہی گلے تکے توڑے ہجر وچھوڑے تکے توڑے ہجر وچھوڑے پیار دا پھلے ایویں ہی گلے ایویں ہی گلے
सूलां वांगू जग दियां रीतां, सूलां वांगू जग दियां रीतां, जिंद मल मले इवें ही गल्ले, इवें ही गल्ले, इवें ही गल्ले। जिस कुल्ली ते मां दी छाए, जिस कुल्ली ते मां दी छाए, ओ ते महल्ले इवें ही गल्ले, इवें ही गल्ले, इवें ही गल्ले। कच्चे कड़े दा पक्का सुनेहा, कच्चे कड़े दा पक्का सुनेहा, इश्क अटले इवें ही गल। बहुत शुक्रिया जी। तनवीर ताहिर कियानी की मुरस्सा पंजाबी गज़ल के बाद मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम रहमतुल्लाह जावेद साहब को। दमादम मस्त रख दुनिया को दावत आम हो साकी, दमादम मस्त रख दुनिया को दावत आम हो साकी, खनक जामो सबू से पैदा एक हंगाम हो साकी। तेरी साकी गरी की धूम हो इतनी के आलम में, तेरी साकी गरी की धूम हो इतनी के आलम में, हर एक हो मुंतज़िर कब दिन ढले और शाम हो साकी। वो जाने खुद को खुश किस्मत जिसे दो घूंट मिल जाएं, वो जाने खुद को खुश किस्मत जिसे दो घूंट मिल जाएं, कि भूखा जैसे दो लुकमों से ज़ेरे दाम हो साकी। चले आओ यहाँ दुनिया के ठुकराए हुए लोगों, चले आओ यहाँ दुनिया के ठुकराए हुए लोगों, दोहल की टाप पर तेरा यही पैगाम हो साकी। जो आए उम्र भर फिर वो यहीं का हो के रह जाए, जो आए उम्र भर फिर वो यहीं का हो के रह जाए, रिहाई दाम से तेरे ख़याले खाम हो साकी। ये परवानों ये फरजानों ये दीवानों की महफल हो, झपट कर छीन ले जो भी उसी का जाम हो साकी। चलन क्या अदल का होगा जहाँ मसनद पे बैठे हों, वो जिनका अंदरूं एक गुर्ग खूं शाम हो साकी। न मशरक में न मगरब में न बस्ती में न सहरा में, है मरकद ही क़यामत तक जहाँ आराम हो साकी। बहुत खूब रहमतुल्लाह जावेद साहब। और अब मैं जिस शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ उनको ढूंढने में 4 दिन मुझे लग गए। मुस्तकिल फ़ोन बंद रहता था। आज मैंने फ़ोन किया, जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद फ़ोन करके मुझे पूछते हैं आप हैं कौन। तो जनाब MM यादिश। हो इजाज़त अगर ए मेरे दिल नशी, मैं कहूँ एक गज़ल हस्ब हाल आपके। वाह वाह। हो इजाज़त अगर ए मेरे दिल नशी, मैं कहूँ एक गज़ल हस्ब हाल आपके। अनकही ना रहें दिल की बेताबियाँ, तिश्न लब रह ना जाएं सवाल आपके। सादगी और खुशकामदी का फसूं, सादगी और खुशकामदी का फसूं, खामशी नाज की दिलबरी की कशिश, फासले हिचकिचाहट हिजाबे नज़र, फासले हिचकिचाहट हिजाबे नज़र, कितने मिलते हैं मुझसे ख्याल आपके। उलझी उलझी हुई गेसुओं की लिटें, सोए सोए नयन खोई खोई नज़र, उलझी उलझी हुई गेसुओं की लिटें, सोए सोए नयन खोई खोई नज़र,
اف یہ کیف آفریں جسم کے زاویے شاعرانہ سے یہ خد و خال آپ کے کیا کہنے، واہ واہ واہ، پھر پڑھیں گے، واہ واہ، الجھی الجھی ہوئی گیسووں کی لٹیں سوئے سوئے نین کھوئی کھوئی نظر اف یہ کیف آفریں جسم کے زاویے واہ واہ، شاعرانہ سے یہ خد و خال آپ کے بہت اچھے، اور آپ ہرگز میری جاں پریشان نہ ہوں، میرے طرز تکلم پہ حیران نہ ہوں، مجھ پہ طاری ہے ایک عالم بے خودی، جان و دل اب تو اے خوش جمال آپ کے، ہو اجازت اگر ہے میرے دل نشیں میں کہوں ایک غزل حسب حال آپ کے۔ بہت اچھے، کیا کہنے، کیا کہنے، ایک چھوٹا جا اور جی کتا جا، جی او دل ناشاد علاج غم کر لیں، برپا ذرا جذبات میں زیر و بم کر لیں، تنہائی میں اس کی یادوں سے کھیلیں، زہر فراق میں وصل کا امرت ضم کر لیں، حال زار سنائیں چاند ستاروں کو اور شب فرقت کو شریک غم کر لیں، عہد جنوں کی یاد سے جی کو شاد کریں، الفت کے انجام پہ پلکیں نم کر لیں، واہ واہ، یادش ضبط شوق کو اور ہوا دیں ہم، یا سوز احساس کی لو مدھم کر لیں۔ اب میں جس دوست کو دعوت کلام دے رہا ہوں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، آج کل ان کے ناول نے دھوم مچائی ہوئی ہے اور خود وہ لٹھ لے کر ناقدین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جناب اعجاز روشن۔ راہ رو منتشر نہ ہو جائیں، راہ رو منتشر نہ ہو جائیں، راہ گزر نہ ہو جائیں، راہ رو منتشر نہ ہو جائیں، راہ گزر نہ ہو جائیں، نیکیوں میں چھپا رہے ہیں گناہ، نیکیوں میں چھپا رہے ہیں گناہ، کو بکو مشتہر نہ ہو جائیں، کو بکو مشتہر نہ ہو جائیں، باندھ بیٹھے تو ہیں ارادہ عشق، باندھ بیٹھے تو ہیں ارادہ عشق، مبتلا عمر بھر نہ ہو جائیں، مبتلا عمر بھر نہ ہو جائیں، کچھ خبر بھی نہ ہو کہیں کی ہمیں، کچھ خبر بھی نہ ہو کہیں کی ہمیں، اس قدر بے خبر نہ ہو جائیں، ہم نشے میں سفر نہیں کرتے، ہم نشے میں سفر نہیں کرتے، فاصلے مختصر نہ ہو جائیں، ہم نشے میں سفر نہیں کرتے، شکریہ ہم نشے میں سفر نہیں کرتے، فاصلے مختصر نہ ہو جائیں، ہو چلیں ایک در سے وابستہ، امیر صاحب ہو چلیں ایک در سے وابستہ، ہم کہیں در بدر نہ ہو جائیں، شکریہ قابلیت کی شرط ہے ورنہ، قابلیت کی شرط ہے ورنہ سارے قطرے گوہر نہ ہو جائیں، بہت شکریہ۔ اور اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں اردو پنجابی کے بہت خوبصورت شاعر جناب شیخ راشد منیر صاحب کو۔ نکڑی نظم پنجابی ਭੁੱਖ ਦੀ ਲੀਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲੀਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਬੂਆ ਬੂਆ ਖੜਕਾਵੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਬੂਆ ਬੂਆ ਖੜਕਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜੂਠਾ ਸਾਲਣ ਠੂਠੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜੂਠਾ ਸਾਲਣ ਠੂਠੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵੇ ਵੇੜੇ ਵੇੜੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਭੀਖ ਵੇੜੇ ਵੇੜੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਭੀਖ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲੀਕ
ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲੀਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਨਿਕੜੀ ਨਜ਼ਮ। ਮਿੱਟੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਤਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਤਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਵੇਲੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖ, ਵੇਲੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖ, ਸਾਡੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੱਖ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਤਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ। ਵੇੜੇ ਨਿਕੜੀ ਨਜ਼ਮ। ਵੇੜੇ ਉਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਭੁੱਖ ਜੀ, ਵੇੜੇ ਉਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਭੁੱਖ, ਖਾਲੀ ਮੰਜੀ ਵੇੜੇ ਰੋਂਦੀ, ਖਾਲੀ ਮੰਜੀ ਵੇੜੇ ਰੋਂਦੀ। ਵੇੜੇ ਉਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਭੁੱਖ, ਖਾਲੀ ਮੰਜੀ ਵੇੜੇ ਰੋਂਦੀ। ਵੇੜੇ ਉਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਭੁੱਖ, ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ। ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ। ਬੂਹੇ ਕੰਧਾਂ ਟਾਵਾਂ ਮਾਰਨ, ਬੂਹੇ ਕੰਧਾਂ ਟਾਵਾਂ ਮਾਰਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਬੂਹੇ ਕੰਧਾਂ ਟਾਵਾਂ ਮਾਰਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਹਿਜਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਿਜਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ सड़ते पे ने राशिद खड़े खलोते रुख। ये थे जनाब शेख राशिद मुनीर। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने लोगों को पता होगा कि एक ख़ास टर्म हुआ करती है चांद मारी। चांद मारी निशानाबाजी को कहा जाता था। और हमारे एक दोस्त आजकल फेसबुक पे शेरों की चांद मारी कर रहे हैं, जनाब महमूद पाशा साहब। एक मुफरत शेर से जी शाह जी इजाज़त। मैंने दुनिया में जिन्हें पहचान दी, मैंने दुनिया में जिन्हें पहचान दी, अब उन्हें मेरा तारफ़ चाहिए। बहुत अच्छा शेर है, क्या अच्छा शेर है। एक रुआं गज़ल जी। ऐसा नहीं कि यूं ही बनाई गई ज़मीन, ऐसा नहीं कि यूं ही बनाई गई ज़मीन, मैं था तो इसलिए ये सजाई गई ज़मीन। बहुत अच्छे। ऐसा नहीं कि यूं ही बनाई गई ज़मीन, मैं था तो इसलिए ये सजाई गई ज़मीन। पहले सुना है अर्श के बिल्कुल करीब थी, पहले सुना है अर्श के बिल्कुल करीब थी, फिर रफ्ता रफ्ता दूर हटाई गई ज़मीन। पहले सुना है अर्श के बिल्कुल करीब थी, फिर रफ्ता रफ्ता दूर हटाई गई ज़मीन। हमको तो सर छुपाने को एक झोंपड़ी मिली, हमको तो सर छुपाने को एक झोंपड़ी मिली, और अहले ज़र में सारी लुटाई गई ज़मीन। बहुत अच्छे। हमको तो सर छुपाने को एक झोंपड़ी मिली, और अहले ज़र में सारी लुटाई गई ज़मीन। पहले ज़मीं के गिर्द घुमाया गया ये चाँद, पहले ज़मीं के गिर्द घुमाया गया ये चाँद, सूरज के गिर्द फिर ये घुमाई गई ज़मीन। बहुत अच्छे। पहले ज़मीं के गिर्द घुमाया गया ये चाँद, सूरज के गिर्द फिर ये घुमाई गई ज़मीन। पहले ज़मीं की मट्टी से मुझको उसार कर, पहले ज़मीं की मट्टी से मुझको उसार कर, फिर उसके बाद ये है बसाई गई ज़मीन। पहले ज़मीं की मट्टी से मुझको उसार कर, फिर उसके बाद ये है बसाई गई ज़मीन। दिन रात में है बांट के महमूद वक्त को, दिन रात में है बांट के महमूद वक्त को, पहले जगाई फिर ये सुलाई गई ज़मीन। क्या कहने।
ایسا نہیں کہ یوں ہی بنائی گئی زمین، بہت اچھے، میں تھا تو اس لیے یہ سجائی گئی زمین۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار، جو قصر شاہی میں بن کے سلطان کھڑے ہوئے ہیں، جو قصر شاہی میں بن کے سلطان کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے حصے کا رزق کھا کے بڑے ہوئے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، جو قصر شاہی میں بن کے سلطان کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے حصے کا، ہمارے حصے کا رزق کھا کے بڑے ہوئے ہیں۔ عجیب نائب ہیں یہ خدا کے جہاں میں آ کے، عجیب نائب ہیں یہ خدا کے جہاں میں آ کے، زنو جواہر زمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، پسینہ شامل ہے مفلسی کا چمک میں ان کی، پسینہ شامل ہے مفلسی کا چمک میں ان کی، تمہارے شملے میں جتنے ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، پسینہ شامل ہے مفلسی کا چمک میں ان کی، تمہارے شملے میں جتنے ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ نہ فکر دنیا نہ آخرت کا ہے خوف کوئی، نہ فکر دنیا نہ آخرت کا ہے خوف کوئی، یہ لوگ سارے تو دلدلوں میں گڑے ہوئے ہیں۔ اداس چہروں کی زردگی سے یہ لگ رہا ہے، اداس چہروں کی زردگی سے یہ لگ رہا ہے، مقدروں سے ضمیر سب کے لڑے ہوئے ہیں۔ پروفیسر محمود پاشا صاحب کے بعد میں دعوت کلام دے رہا ہوں بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب منصور فائز صاحب۔ اے حسن بے مثال تیرے خال و خط کی خیر، اے حسن بے مثال تیرے خال و خط کی خیر، اے صاحب جمال تیرے خال و خط کی خیر، دیکھیں گے ایک نظر تجھے اور لوٹ جائیں گے، ہم کو نہ کل پہ ٹال تیرے خال و خط کی خیر، ہم کو نہ کل پہ ٹال تیرے خال و خط کی خیر۔ یہ مشت خاک ہوا میں اڑانے والا ہے، یہ مشت خاک ہوا میں اڑانے والا ہے، وہ کائنات دوبارہ بنانے والا ہے۔ یہ مشت خاک ہوا میں اڑانے والا ہے، وہ کائنات دوبارہ بنانے والا ہے، جو میرے جسم کے اطراف رقص کرتا ہے، جو میرے جسم کے اطراف رقص کرتا ہے، وہ سانپ عام نہیں ہے خزانے والا ہے۔ جو میرے جسم کے اطراف رقص کرتا ہے، جو میرے جسم کے اطراف رقص کرتا ہے، وہ سانپ عام نہیں ہے خزانے والا ہے۔ خدائے پاک میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، خدائے پاک میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، تیرا سلوک بھی مجھ سے زمانے والا ہے۔ خدائے پاک میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، تیرا سلوک بھی مجھ سے زمانے والا ہے۔ اور کسی خیال کی لو پر نظر جماتے ہوئے میں سبز ہونے لگا آنکھ کو اٹھاتے ہوئے، تمہاری یاد سے کوئی گلہ نہیں ہے مگر، تمہاری یاد سے کوئی گلہ نہیں ہے مگر، کریدتی ہے میرے زخم آتے جاتے ہوئے۔ تمہاری یاد سے کوئی گلہ نہیں ہے مگر، کریدتی ہے میرے زخم آتے جاتے ہوئے، اسے معاف نہ کرتا تو اور کیا کرتا، اسے معاف نہ کرتا تو اور کیا کرتا، وہ رو پڑا تھا مجھے پھر گلے لگاتے ہوئے۔ اسے معاف نہ کرتا، اسے معاف نہ کرتا تو اور کیا کرتا، وہ رو پڑا تھا مجھے پھر گلے لگاتے ہوئے۔ منصور فائز کی خوبصورت شاعری کے بعد میں جس شخصیت کو دعوت کلام دینے والا ہوں، ایک طویل عرصے کی مشق سخن کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت اچھے منتظم ہیں۔
شعر گوئی تو جتنے شعراء ہیں وہ اس میں مشغول ہیں ہی، بہت کم لوگ ہیں جو ان شعراء کے لیے محافل سجانے کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ خصوصیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ دعوت کلام دے رہا ہوں محترم امجد میر صاحب کو۔ جناب صدر کی اجازت ہے، دو چار تازہ شعر۔ کہا نہ تھا کہ یہ دانائی مار ڈالے گی، کہا نہ تھا کہ یہ دانائی مار ڈالے گی، ہمیں تمہاری مسیحائی مار ڈالے گی، ہمیں تمہاری مسیحائی مار ڈالے گی، اور نقاب رخ سے اٹھے گا تو جانے کتنوں کو، نقاب رخ سے اٹھے گا تو جانے کتنوں کو، تمہارے حسن کی رانائی مار ڈالے گا، نقاب رخ سے اٹھے گا تو جانے کتنوں کو، تمہارے حسن کی رانائی مار ڈالے گی، اور خیال یار کوئی دیر میرے ساتھ ٹھہر، خیال یار کوئی دیر میرے ساتھ ٹھہر، وگرنہ مجھ کو یہ تنہائی مار ڈالے گی، خیال یار کوئی دیر میرے ساتھ ٹھہر، وگرنہ مجھ کو یہ تنہائی مار ڈالے گی، اور تو روز روز میرے خواب میں نہ آیا کر، تو روز روز میرے خواب میں نہ آیا کر، مجھے یہ تیری پذیرائی مار ڈالے گی، تو روز روز میرے خواب میں نہ آیا کر، مجھے یہ تیری پذیرائی مار ڈالے گی، اور اسے یہ شوق کے اعلان ہو محبت کا، اسے یہ شوق کے اعلان ہو محبت کا، مجھے یہ خوف کہ رسوائی مار ڈالے گی، اسے یہ شوق کے اعلان ہو محبت کا، مجھے یہ خوف کہ رسوائی مار ڈالے گی۔ بہت شکریہ۔ ایک اور تازہ غزل۔ بغیر ساز کے ہی گنگنا دیا گیا ہوں، بغیر ساز کے ہی گنگنا دیا گیا ہوں، وہ گیت ہوں کہ جو اجلت میں گا دیا گیا، اور اب آ گیا ہوں کسی اور کے مقدر میں، شاہ جی اب آ گیا ہوں کسی اور کے مقدر میں، میں اس کے ہاتھ پہ لکھ کر مٹا دیا گیا ہوں، اب آ گیا ہوں کسی اور کے مقدر میں، میں اس کے ہاتھ پہ لکھ کر مٹا دیا گیا ہوں، اور اٹھا کے ہاتھ خدا سے سخنوری مانگی، اٹھا کے ہاتھ خدا سے سخنوری مانگی، ہزار شکر کے شاعر بنا دیا گیا ہوں، اٹھا کے ہاتھ خدا سے سخنوری مانگی، ہزار شکر کے شاعر بنا دیا گیا ہوں، اور وفا پرست تھا میں اور انا پرستوں میں، وفا پرست تھا میں اور انا پرستوں میں، بطور مال غنیمت لٹا دیا گیا، بطور مال غنیمت لٹا دیا گیا ہوں، میں جل بجھا تو نہ سمجھو بجھا دیا گیا میں جل بجھا تو نہ سمجھو بجھا دیا گیا میں، کہ روشنی کا تسلسل بنا دیا گیا، میں جل بجھا ہوں تو نہ سمجھو بجھا دیا گیا میں، کہ روشنی کا تسلسل بنا دیا گیا ہوں، بس ایک شعر نے بخشی ہے یہ پذیرائی، بس ایک شعر نے بخشی ہے یہ پذیرائی، بس ایک شعر نے بخشی ہے یہ پذیرائی، سخن کے تخت پہ لا کر بٹھا دیا گیا، بس ایک شعر نے بخشی ہے یہ پذیرائی، سخن کے تخت پہ لا کر بٹھا دیا گیا ہوں، اور سو میرے لفظوں کی پہچان ہوگی میرے بعد، سو میرے لفظوں کی پہچان ہوگی میرے بعد، میں اپنے وقت سے پہلے سنا دیا گیا۔ بہت شکریہ۔
जनाब अमजद मीर, और अब मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ आज की इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अरशद शाहीन को। पिछले 3 साल से मैं 3 रमज़ान हो गए मुझे आए हुए, और इन 3 माह में जो एक ख़ास चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि हर रोज़े के साथ रोज़ाना अरशद शाहीन की एक नई नात आया करती थी, और ये चीज़ सिर्फ अता से होती है, मश्क सुखन से नहीं हो सकती। माशाअल्लाह। अब इकबाल भाई ने नात का जिक्र कर ही दिया, तो मैं सिर्फ आपसे ये तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये मामला हुआ तो रमज़ान का चाँद जिस दिन देखा, मैं अपने घर के बरामदे में अकेला बैठा, पता नहीं किस धुन में अल्लाह ताला की ज़ात से मुखातिब हुआ। ये मैं रियल बता रहा हूँ। मैंने कहा या अल्लाह, हम शायरों का वैसे ही कोई अच्छी हवा नहीं है ज़माने में। सही, मैंने बिल्कुल ये वही लफ्ज़ हैं कि कोई अच्छी वो नहीं है राय लोगों की। तो इस दफ़ा रमज़ान में भी अगर गज़लें नज़में कहीं तो ये कोई बात जो है ना वो मज़ीद बढ़ सकती है। तो अगर कोई करम हो जाए तो बस उसके बाद मैं फिर अपने वो बाकी काम काज में मतलब मसरूफ़ हो गया जैसा भी। और तरीका यही था कि वो कोरोना था ना, तो छुट्टियां थी, तो सारी रात जाग के गुजारनी, सहरी करके, और उसके बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ के सोना, ये वो। तो पहली नात अता हुई। तो इसी निस्बत से क्योंकि मैंने दुआ मांगी थी करम कर दे, तो मजमूए का नाम इंशाल्लाह बस ये कोरोना की वजह से थोड़ा तातुल का शिकार है, तो करम ही उसका नाम रखा कि करम के अलावा। आपने ठीक बात की, वो कहते हैं ना ई सादत बज़ोरे बाजू नीस्त, तो ये उसका करम है बिल्कुल। 2 शेर मैं नात के भी पढ़ देता हूँ कि हयात दहर का हर सिलसिला हजूर से है, हयात दहर का हर सिलसिला हजूर से है, ये कायनात मुनव्वर उन्हीं के नूर से है। हयात दहर का हर सिलसिला हजूर से है, ये कायनात मुनव्वर उन्हीं के नूर से है। खुशा नसीब के उम्मत में उनकी शामिल हूँ, खुशा नसीब के उम्मत में उनकी शामिल हूँ, खुशा नसीब के निस्बत मुझे हजूर से है। खुशा नसीब के उम्मत में उनकी शामिल हूँ, खुशा नसीब के निस्बत मुझे हजूर से है। अच्छा, मैंने जो सोच रखा था वो सोचें एकदम गड़बड़ हुई। अब 621 पे पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लगता है कि वो 800 पूरी कर देगा। जब इशारा हुआ तो उस वक्त 305 इसने रिकवर की थी। ठीक है, तो ये महफिल की बरकत कह लें आप, इसमें हो गया। चंद शेर। बिगड़े हैं कहाँ यूं ही खदो खाल हमारे, बिगड़े हैं कहाँ यूं ही खदो खाल हमारे, चेहरों पे उभर आए हैं आमाल हमारे। बिगड़े हैं कहाँ यूं ही खदो खाल हमारे, चेहरों पे उभर आए हैं आमाल हमारे, और कुछ हाथ ना आ पाएगा जुस गर्दे नदामत, कुछ हाथ ना आ पाएगा जुस गर्दे निदामत, गुजरे जो इसी तौर महो साल हमारे। कुछ हाथ ना आ पाएगा जुस गर्दे नदामत, गुजरे जो इसी तौर महो साल हमारे, और एक उम्र मोहब्बत की तमाज़त में कटी है, एक उम्र मोहब्बत की तमाज़त में कटी है, कब यूं ही शफक रंग हुए गाल हमारे। एक उम्र मोहब्बत की तमाज़त में कटी है, कब यूं ही शफक रंग हुए गाल हमारे, और गैरों की तरह तुम तो ना तशनी करो अब, गैरों की तरह तुम तो ना तशनी करो अब, तुम पर तो अया हैं सभी अवाल हमारे। गैरों की तरह तुम तो ना तशनी करो अब, तुम पर तो अया हैं सभी अहवाल हमारे, और उस कहर से गुजरे हैं कि मुद्दत तलक अरशद, उस कहर से गुजरे हैं कि मुद्दत तलक अरशद,
ملتے نظر آتے نہیں سرتال ہمارے. اس قہر سے مہربانی اس قہر سے گزرے ہیں کہ مدت تلک ارشد. ملتے نظر آتے نہیں سرتال ہمارے. بگڑے ہیں کہاں یوں ہی خد و خال ہمارے. چہروں پہ ابھر آئے ہیں اعمال ہمارے. یہ ایک میں اگر یہ اس کو تلاش کر سکوں. تیرا خیال دل کو رہائی نہ دے تو پھر. تیرا خیال دل کو رہائی نہ دے تو پھر. تیرے بغیر کچھ بھی سجھائی نہ دے تو پھر. تیرا خیال دل کو رہائی نہ دے تو پھر. تیرے بغیر کچھ بھی سجھائی نہ دے تو پھر. اور مانا حضور حسن کے لازم ہے احتیاط. مانا حضور حسن کے لازم ہے احتیاط. میری پکار اس کو سنائی نہ دے تو پھر. میری مانا حضور حسن کے لازم ہے احتیاط. میری پکار اس کو سنائی نہ دے تو پھر. اور ایک شرط پر میں تجھ سے تعلق بناؤں گا. ایک شرط پر میں تجھ سے تعلق بناؤں گا. مل کر اگر تو مجھ کو جدائی نہ دے تو پھر. ایک شرط پر میں تجھ سے تعلق بناؤں گا. مل کر اگر تو مجھ کو جدائی نہ دے تو پھر. اور منزل کا لطف خاک میرے دوست آئے گا. منزل کا لطف خاک میرے دوست آئے گا. صحرا سفر میں آبلہ پائی نہ دے تو پھر. منزل کا لطف خاک میرے دوست آئے گا. صحرا سفر میں آبلہ پائی نہ دے تو پھر. اور منصف کو کیا پڑی ہے کہ اس کو رہائی دے. منصف کو کیا پڑی ہے کہ اس کو رہائی دے. ملزم ہی اپنے حق میں صفائی نہ دے تو پھر. منصف کو کیا پڑی ہے کہ اس کو رہائی دے. ملزم ہی اپنے حق میں صفائی نہ دے تو پھر. اور ارشد بتاؤ اور کرے بھی تو کیا کرے. ارشد بتاؤ اور کرے بھی تو کیا کرے. ظلم و ستم پہ خلق دہائی نہ دے تو پھر. ارشد بتاؤ اور کرے بھی تو کیا کرے. ظلم و ستم پہ خلق دہائی نہ دے تو پھر. تیرا خیال دل کو رہائی نہ دے تو پھر. تیرے بغیر کچھ بھی سجھائی نہ دے تو پھر. چند ایک شعر. لطف لیتے ہوئے ماحول کی رنگینی کا. لطف لیتے ہوئے ماحول کی رنگینی کا. وقت ملتا ہی نہیں ہے مجھے خود بینی کا. لطف لیتے ہوئے ماحول کی رنگینی کا. وقت ملتا ہی نہیں ہے مجھے خود بینی کا. اور شعر تھا کہ وقت ملتا ہی نہیں ہے مجھے خود بینی کا. میں جو چپ چاپ پڑا رہتا ہوں گھر میں اکثر. میں جو چپ چاپ پڑا رہتا ہوں گھر میں اکثر. مجھ کو اندازہ ہے حالات کی سنگینی کا. میں جو چپ چاپ پڑا رہتا ہوں گھر میں اکثر. مجھ کو اندازہ ہے حالات کی سنگینی کا. مجھ سے تو کھیل بھلے یہ بھی مگر دھیان میں رکھ. مجھ سے تو کھیل بھلے یہ بھی مگر دھیان میں رکھ. ایک برتن ہوں تیرے ہاتھ لگا چینی کا. مجھ سے تو کھیل بھلے یہ بھی مگر دھیان میں رکھ. ایک برتن ہوں تیرے ہاتھ لگا چینی کا. اور کیسے ممکن ہے چلن صنف غزل کے ہوتے. کیسے ممکن ہے چلن صنف غزل کے ہوتے. ہائی کو عشر ترائیل و تروینی کا. کیسے ممکن ہے چلن صنف غزل کے ہوتے. ہائی کو عشر ترائیل و تروینی کا. اور ایک ہی مقطع ایک ہی باب میں لکھے گا مورخ ارشد. ایک ہی باب میں لکھے گا مورخ ارشد. تذکرہ ہٹلر و مودی و مسولینی کا. ایک ہی باب میں لکھے گا مورخ ارشد. تذکرہ ہٹلر و مودی و مسولینی کا. لطف لیتے ہوئے ماحول کی رنگینی کا. وقت ملتا ہی نہیں ہے مجھے خود بینی کا. بہت شکریہ. معزز حاضرین کرام، مشاعرہ اب جناب صدر تک آ پہنچا ہے. میں دعوت زحمت کلام دے رہا ہوں
मोहतरम सैयद अंसर को। ताज़ा गज़ल सुनाऊंगा। दो शायद सुनानी ताज़ा सुनो तो मेरी एक और नहीं शुरू की गल एक सदारती गज़ल भी एक सदारती ये तुम्हारी मर्जी दी होगी दूजी साड़ी मर्जी। तेरा ख्याल ही तन्हाई की ज़रूरत है, तेरा ख्याल ही तन्हाई की ज़रूरत है कि जैसे आँख को बीनाई की ज़रूरत है, कि जैसे आँख को बीनाई की ज़रूरत है। भटक रही है नज़र चश्मो लब के जंगल में, भटक रही है नज़र चश्मो लब के जंगल में। इस अजनबी को शनासाई की ज़रूरत है, इस अजनबी को शनासाई की ज़रूरत है। मुकाबले पे कुछ अपने दिखाई देने लगे, मुकाबले पे कुछ अपने दिखाई देने लगे। सो इस महाज पे पसपाई की ज़रूरत है, सो इस महाज पे पसपाई की ज़रूरत है। ये बिजलियाँ जो चमकती हैं मुँह छुपाए फिरें, ये बिजलियाँ जो चमकती हैं मुँह छुपाए फिरें। किसी की हल्की सी अंगड़ाई की ज़रूरत है, बहुत अच्छे। ये बिजलियाँ जो चमकती हैं मुँह छुपाए फिरें। किसी की हल्की सी अंगड़ाई की ज़रूरत है। मरीज़ चाहता है ये बिजलियाँ जो चमकती हैं मुँह छुपाए फिरें। किसी की हल्की सी अंगड़ाई की ज़रूरत है। मरीज़ चाहता है भीड़ में घिरे रहना, मरीज़ चाहता है भीड़ में घिरे रहना। तबीब कहते हैं तन्हाई की ज़रूरत है, बहुत अच्छे। मरीज़ चाहता है भीड़ में घिरे रहना। तबीब कहते हैं तन्हाई की ज़रूरत है। ये उक़दा आपकी तस्वीर देखने से खुला, पाशा साहब की नज़र। ये उक़दा आपकी तस्वीर देखने से खुला। नज़र को बातिनी गहराई की ज़रूरत है और गले की फांस बनी है अदालतों के लिए, गले की फांस बनी है अदालतों के लिए। कोई सदा जिसे शनवाई की ज़रूरत है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गले की फांस बनी है अदालतों के लिए। कोई सदा जिसे शनवाई की ज़रूरत है और वो मुस्तहिक ही नहीं है किसी रियायत का, वो मुस्तहिक ही नहीं है किसी रियायत का। उसे अदू की नहीं भाई की ज़रूरत है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो मुस्तहिक ही नहीं है किसी रियायत का। उसे अदू की नहीं भाई की ज़रूरत है। तरीके से तलमी है, क्या बात। अगरचे मतन मुकम्मल है हर हवाले से, अगरचे मतन मुकम्मल है हर हवाले से। ज़रा सी हाशिया आराई की ज़रूरत है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। चलिए ये छोटी पैर की गज़ल है तो बहुत लंबी, 4-5 शेर 4-5 सुना देता हूँ। क्या उलझना किसी कहानी में, क्या उलझना किसी कहानी में। गुम रहो अपनी बेकरानी में और ज़िंदगी ज़ख्म चाटते गुजरी, ज़िंदगी ज़ख्म चाटते गुजरी। ए ज़मीं तेरी मेज़बानी में मार देती हैं पुरकशिश आँखें, मार देती हैं पुरकशिश आँखें। मुब्तला करके खुशगुमानी में और किन मराहिल से होके पहुँचा हूँ, किन मराहिल से होके पहुँचा हूँ। लामकानी में लाज़मानी में कुछ ख़तरनाक मोड़ आएंगे, कुछ ख़तरनाक मोड़ आएंगे आगे बढ़ती हुई कहानी में। बहुत अच्छे। और पारा पारा हुआ सहीफ़ा जां, पारा पारा हुआ सहीफ़ा जां। जैसे होता है रायगानी में, क्या बात है। पारा पारा हुआ सहीफ़ा जां, जैसे होता है रायगानी में। और मेरे अतवार से टपकती थी, मेरे अतवार से टपकती थी एक बुजुर्गी सी नौजवानी में। और इंतहा तक पहुँच गया जालिम, इंतहा तक पहुँच गया जालिम।
مہربانی ہی مہربانی. بہت شکریہ. غزل. دوستو، محفل کے اختتام سے پہلے میں جہلم ادبی فورم کی طرف سے جناب تنویر طاہر کیانی صاحب کو ان کی سماجی خدمات پر ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ نشان سپاس جہلم ادبی فورم کے دوستوں کی طرف سے تنویر صاحب کے لیے ہے. ذرا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اعجاز روشن صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور یہ اپنا تحفہ حسرت تعمیر ہمیں اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ پیش کریں اور یہ ریکارڈ ہو جائے. کیوں شاہ جی؟ بڑی نوازش. بہت شکریہ. اوکے نہیں سائڈ پہ کری باری والے کھانے شکریہ.